سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ۔ بچوں کے لیے بتایا کہ بچے جو ہے وہ چھوٹے بچے سنتے نہیں ہیں والدین کی باتیں، بہت شرارتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ سوتے نہیں ہیں ٹائم پر یا ایسے کام؟ ہاں تو دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے نا کہ وہی معاملات پر ہم توجہ دیں گھر کے۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوگا نا بچہ وہی دیکھ کے سیکھے گا۔ ہمیشہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بچے کو سمجھائیں گے بچہ وہ سمجھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لیں کہ آپ جو ہے نا ایک روبوٹ لے کر آ گئے گھر میں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور پھر بالکل ویسے ہی کر کے دکھائے گا آپ کو جیسے اس نے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ تو اس کی مثال دی ہے یہ۔ تو اب بچہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گا، آپ کے کرنے سے سمجھے گا، آپ اس کو کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو سلا رہے ہیں زبردستی اور خود جو ہے وہ رات کو جاگ رہے ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی جاگ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، اب بچہ کیا بولے گا؟ بھائی یہ لوگ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی جاگنے کا وقت ہے، تو میں بھی جاگوں گا، میں بھی نہیں سوؤں گا۔ 2-4 دن تو آپ اس کو زبردستی سلا دیں گے، اگلے دن وہ اڑی ڈال دے گا، بولے گا نہیں اب مجھے سلا کے دکھاؤ، میں سوؤں گا ہی، ہے نا؟ یہ ضد کرنا بھی وہ سیکھتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آپس میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے، تو اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے بحث کرنا، ایک دوسرے کے سامنے ضد کرنا، اپنی بات منوانا۔ آپ نے انگریزوں کو دیکھا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو بولتے ہیں پہلے آپ اپنے روم میں چلے جائیں، پھر وہ ایسے کوئی سیریس بات کرتے ہیں، اور بچوں کے سامنے والدین اور بڑے لوگ بات کا انداز تبدیل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ نرمی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کامنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہی چاہتے ہیں نا ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، اس لیے وہ سارے انتظامات کرتے ہیں۔ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بولتے ہیں نہیں ابھی نہیں، بعد میں غصہ، کیوں؟ کیونکہ اس غصے سے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا بچے پر۔ والدین بچوں کے سامنے لڑتے نہیں ہیں، آئی سمجھ میں؟ لیکن ہمارے یہاں تو پھڈا ہمیشہ تیار رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ جائیں گے گھر پہ وہ پھڈا پہلے سے تیار ہوگا، بچہ جاگ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، جاتے ہی آپ سے شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ مرد بھی ہوتے ہیں ایسے ظالم قسم کے۔ تو یہ اصل میں بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری باتیں۔ اچھا، جب ان تمام امور کو آپ ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد یہ کریں کہ جب بچہ سکون کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو یا ریلیکس بیٹھا ہوا ہو، تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کے پیشانی کے تھوڑے سے بال پکڑیں اور اسی حالت میں 21 بار سورہ قدر پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے الٹے کان میں دم کر دیں، اور اس میں نیت کر لیں کہ آپ کیا کیا عادتیں ہیں جو چھڑوانا چاہ رہے ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، صحیح ہے؟ اور اس میں یوں ہے کہ اپنے مطلب کی عادتیں نہیں چھڑوانی، جو واقعی غلط عادتیں ہیں وہ چھڑوانی ہیں، صحیح ہے نا؟ ایسے نہیں اپنے مطلب کی عادتیں چھڑوا رہے ہیں جس سے مجھے آسانی ہو جائے، یہ والے کام نہیں ہوں گے بھائی، صحیح ہے؟ جو واقعی بری عادتیں ہیں وہ چھوٹیں گی اس سے۔ نیت کر کے اس کے الٹے کان میں دم کر دیں، 7 دنوں تک کریں انشاءاللہ، 7 دنوں میں زبردست قسم کا رزلٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو اس میں محیط کا بتایا تھا یہ بھی ہے، اور اس میں معنی
یہ بھی بہت زبردست ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں جو آپ چاہتے نہ ہو تو یا محیط 11 بار پڑھ لیں یا 41 بار پڑھ کے اسی نیت سے اس پہ دم کر دیں، یا پھر یا مانے 11 بار پڑھ کے دم کر دیں، بہترین ہے۔ حضرت جیسے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ شیطان کا بچہ ہے، جن کا نہیں ہے، یہ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں بہت سے لوگ، انسان ہی شیطان ہے، بچوں کو اکثر یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو بھائی بچوں کو جو ہے وہ ایسے لوگ بول دیتے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ یہ تو خیر محاورتاً بولتے ہیں، لیکن محاورتاً بھی ایسا بولنا اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا کسی ایسے سے تشبیہ دی جو مردود ہے اور اللہ کا دھتکار، راندہ درگاہ الہی ہے، جس کے جیسا بننا آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میری اولاد کبھی بھی ایسی ہو، ہے نا؟ تو اس سے تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے، کہ الفاظ کا نا ایک اثر ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے نا؟ کسی کو کوئی بڑے مجمع میں گدھا بول دے، کیسا اثر ہوگا اس پہ؟ بولے ابے بھائی میری اتنی عزت ہے، تو نے گدھا بول دیا مجھے، ایک دم بالکل غصہ آ جائے گا، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا کہ ایک گدھے لفظ کا جو اصل میں جو مخلوق ہے وہ بیچاری بے ضرر مخلوق ہے، اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا مرض پیدا کر دے۔ تو بھائی وہ جو اتنا خطرناک ہے اس سے تشبیہ دے رہے، اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ سن کے وہ خوش ہوگا؟ وہ بولے گا اچھا مجھے شیطان بولے، اب میں دیکھو بن کے دکھاؤں گا اصل شیطان کیا ہوتا ہے۔ تو بچہ ہے نا، بچوں کو اچھی نیک لوگوں سے تشبیہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ نام بھی جو ہے نا وہ ایسے رکھے جاتے ہیں جن کے معنی اچھے ہوں، یا کسی دین کی بڑی شخصیت سے نسبت ہو کم از کم اس نام کی، تاکہ اس نام کا اثر آئے، ہے نا؟ اگرچہ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ یہ شرارتی ہے، اس کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کو شیطان سے تشبیہ دے دیتے ہیں معاذ اللہ، لیکن پھر بھی یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اثر ہے اور اثر کو قبول کرتا ہے بچہ، اس کی قوت سالبہ بڑی زبردست ہوتی ہے بچے کی، وہ یہ فطری ہے کہ اس کی قوت سالبہ اچھی ہو، تبھی وہ چیزوں کو کیچ کر کے جو ہے اس کو اپنی عادت کا حصہ بناتا ہے۔ بڑے ہوتے ہوتے ہماری خراب ہو جاتی ہے قوت سالبہ، بعض لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا، جتنا بڑا ایکٹر ہے نا، اچھا بہترین قسم کا فنکار ہے، اس کی قوت سالبہ اتنی اچھی ہے۔ ہاں بھائی یہ ایک بڑا راز ہے، اس کو سمجھیں خود ہی۔ اور